کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت پڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پاتے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ عطا جو کیا ہے دھرم آپ کا ہے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ عطا جو کیا ہے دھرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آخر میں حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو مل کے ہر دیوانہ یہ صدا میں شامل ہو جائے کوئی لب خاموش نہ رہے مل کے مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے کس تو سرکار کی آمد کی خوشی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز آ جائے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں نہ چھپ چھپ میں چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچا لے غموں سے بچا لے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے زمانے کے شاہ تمہیں کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ تمہیں کیا میں سمجھوں میری عزت بڑھا جس کی عزت نرے سے مصطفیٰ کا صدقہ ہے مل کے میری عزت بڑھا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آخری شعر ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے تو بولے دیوانے تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے
ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 شعر کلام کے میں شاہ جی اگر اجازت فرمائیں، کیونکہ صدارت کا حکم ہے، طویل شیڈول ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ الحاج خلیل ملک صاحب کی ایک وابستگی ہے، محبت ہے قبلہ شاہ جی سے، تو میں مختصر کرتے ہوئے، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، آقا تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، تیری بھیک پر ہی پلا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، یہی خاص ہے، یہی عام ہے، آقا تیرے نام سے میرا نام ہے، یا رسول اللہ یہی خاص ہے، یہی عام ہے، آقا تیرے نام سے میرا نام، میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں، میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں، تیرے آستان کا گدا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، آخری شعر، علی مولا علی مولا علی مولا سیدہ کے چین کا مجھے صدقہ دو، حسنین کا علی مولا زہرا کے چین کا مجھے صدقہ دو، حسنین کا نہیں میرا تیرے سوا کوئی، یہی آس لے کے پڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان مصطفیٰ جناب صغیر احمد نقشبندی دامت برکات القدسیہ۔ ہمارے معزز مہمانوں میں بہت سی شخصیات جلوگر ہوئی ہیں، جن میں محدث اعظم پاکستان کی سرزمین سے، فیصل آباد سے، آستانہ عالیہ ڈیرہ اللہ اس درگاہ سے، اس درگاہ کے شہزادے آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید عمیر ہاشمی صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ انتہائی مکرم شخصیت جناب قبلہ صوفی محمد زاہد معصومی صاحب تشریف لائے ہیں۔
میں آنے والے تمام شرکاء کو، مہمانوں کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ایوان میں آج کی اس عرس کی تقریب سعید کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید عامر شاہ صاحب گیلانی آستان عالیہ ڈیرہ والا شریف ناروبال گوٹو جلوہ فرما ہے، میں انہیں بھی دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضر مکرم حضرت خواجہ دائم الحضور قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کی تقریب سعید کی صدارت آل نبی اولاد علی فخر السادات شہزادہ آل نبی آل اطہار اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے گلشن کے پھول جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضور قصوری آستانہ عالیہ دونوں شریف آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اگلے ساتھی کی جانب یہ سعادت حاصل کروں، سجدہ کائنات کے حضور سجدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں عقیدت کے چند پھول پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ سجدہ کائنات کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب یہ ذکر شروع ہوتا ہے ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی وجد میں آ جاتی ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو میرے آقا بھی خوش ہو کے سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے سجدہ کائنات کے حضور میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ سجدہ کائنات کا ذکر ہے۔ قربان جاؤں کہ جب وہ حشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، سر کو جھکا دو اور گردنوں کو جھکا دو، سیدہ طیبہ طاہرہ کی سواری آ رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا سبیر بھائی میرے ساتھ ہیں اور ان کی محبتوں کے ساتھ ایک خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ سجدہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور میرا بابا جان جو ہے یہ مسکراتا ہوا متبسم چہرہ جو ہے، صاحب صدر جو ہے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فخر السادات پیر سید علی حیدر شاہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ اس ذکر کو بڑی محبت سے سماعت کرتے ہیں۔ آئیے سجدہ کا ذکر کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں سجدہ کے نام پہ ایک مرتبہ، جس نے کرم ہے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے۔ ہم پر ہے سارا سیدہ کا کرم، ہم پر ہے سارا سیدہ کا کرم، ہم پر ہے سارا سیدہ کا گواہی دے، ہاتھ اٹھائے گواہی دے۔ سارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا ہمیں کافی کرم کا مقصد سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مقصد سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، سارا سیدہ کا کرم اللہ ہم پر سارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا، فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ سارا سیدہ کا کرم ہم پر، کرم ہم پر سارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو تو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ ہم پر ہے سارا سیدہ کا کرم، ہم پر ہے سارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ اور ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، قسیم جنت، قسیم دنیا، قسیم کوثر جناب زہرا، کافی سہارا سیدہ کا ہمیں
پڑھ رہا ہوں شاہ جی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میرے قبلہ پیر سید حسنین گیلانی جلوہ گر ہیں اور سادات کے گلشن آباد ہے سجدہ کائنات کا مقام دیکھے جہاں فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہیں ارے قربان جاؤں سجدہ کائنات کا مقام اتنا بلند ہے ہم حورانے بہشت بھی آپ کی غلام ہیں اور قربان جاؤں فرشتے بھی بغیر اجازت کے سجدہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے مقام دیکھے اور عمل دیکھے کہ تمام حورے کنیزیں ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا سبحان اللہ سامعین محترم آئیے میں اسی گھرانے کے شہزادے کو دعوت دے رہا ہوں میری مراد پیر طریقت ولی کامل پیکر محبت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید اصغر علی شاہ گیلانی المعروف چند پیر سرکار کے نور نظر اور میں انتہائی ادب سے حضور قبلہ شاہ صاحب کو ان کے نور نظر کو دعوت دے رہا ہوں میری مراد دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف صاحبان سے جلوہ گر ہے اس گھرانے کے شہزادے میں انتہائی آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ مفتی صاحبزادہ پیر سید محمد ضیاء محی الدین دامت برکات القدسیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی القادری دامت برکات القدسیہ سے تشریف لائے اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے آستانہ عالیہ دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ کے شہزادے جناب قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا شان پیر سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی قادری صاحب کا استقبال کرے پتہ چلے حضور کے غلام جلوہ فرما ہے نعرہ تکبیر اور محبت سے ہمارے پاکستان کا جو صف اول کا ساؤنڈ ہے قادری ساؤنڈ اسلام آباد سے ساجد بھائی میں ان کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنی پوری محبت کے اظہار کریں نعرہ بلند کریں پتہ چلے حضور قبلہ آفتاب ولایت حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالی کے غلام بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری الحمدللہ العلی العلامی ذی المجد والانعام والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانام وعلی آلہ الفخام وصحبہ العظام واولیاء الکرام الی یوم القیام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین یرجون من جمیع ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین قابل صد احترام مشائخ عظام علماء ذی احتشام سامعین محترم حاضرین محفل اللہ رب العزت کا بے حد لطف و کرم حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر الزمان پیغمبر دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم کا صدقہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں حضرت قبلہ عالم خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس کی پاکیزہ تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے صاحب صدر
برادری محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، اپنی خوش نصیبی پر ناز کیجئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسی پاک بارگاہ کی حاضری عطا فرمائی جو دائم الحضوری کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو بندہ بھی یہاں پر سچے دل کے ساتھ آئے، نیک نیت لے کر آئے، حسن آرزو کا نمونہ اور پیکر بن کر آئے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا کون ہے، اس جگہ سے آیا ہے، اس مقام سے آیا ہے۔ یہاں پر رنگ اور نسل کی کوئی تمیز نہیں، بس محبت دیکھی جاتی ہے اور عقیدت دیکھی جاتی ہے، اور اہل محبت کا یہ شیوہ ہے۔ بارگاہ محی الدین میں آ کر ان کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے اور بے ساختہ ان کے لبوں پر یہ صدا جاری ہو جاتی ہے، ایک محی الدین جیلانی جدی عرشہ تک مشہوری، ایک محی الدین جیلانی جدی عرشہ تک مشہوری، غوث اعظم صدر ولایت جدی وچ درگاہ منظوری، ایک محی الدین قصوری جیڑا دائم وچ حضوری، آزم نو ایک نظر کرم تھی جس خاکی ہوتی تانوری۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حضوری بھی ملتی ہے، منظوری بھی ملتی ہے، قلب کو سرور بھی ملتا ہے، محبت کا منشور بھی ملتا ہے۔ اور امام ربانی حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کلماتہ دواء و نظرہ شفاء۔ اے لوگوں غور سے سن لو، اللہ کے ولیوں کی باتیں دوا نگاہ شفا کا درجہ رکھتی ہے۔ معلوم ہو گیا یہاں پر دوا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اطاعت خدا بھی ملتی ہے، محبت مصطفیٰ بھی ملتی ہے۔ کوئی مانگنے والا آئے، جھولی پھیلانے والا آئے، کسکولے گدائی واہ کرنے والا آئے، اس لیے کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ایمان، یقین، سکون، رسالت، توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ ان کی بارگاہ ناز سے، بارگاہ کرم سے یہ صدا آتی ہے، مانگنے والا جب آئے، جس گھڑی آئے، گردش لیل و نہار کی کوئی قید نہیں۔ مانگنا گدا کا کام ہے، جھولی بھرنا رب جلیل کا کام ہے۔ ہم مانگتے جائیں گے، اللہ عطا کرتا جائے گا، اور یہ نظام قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ محب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، طالب چاہتا ہے میرا مطلوب راضی ہو جائے، عابد چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، عاشق چاہتا ہے میرا معشوق راضی ہو جائے، مرید چاہتا ہے میری مراد راضی ہو جائے، واصف چاہتا ہے میرا موصوف راضی ہو جائے، ساجد چاہتا ہے میرا مسجود راضی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے رب رحیم و کریم کیا چاہتا ہے، خالق ارض و سما کیا چاہتا ہے، خالق کل کیا چاہتا ہے، خالق محمد کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت کا تقاضا یہ ہے، اے میرے پیارے نبی، کوئی راضی ہو یا نہ ہو بس مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اپنے عقیدے پر ناز کیجئے، اپنے مسلک کی صداقت پر ناز کیجئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ ہر کوئی اپنا من پر جاوے اتے اپنا یار نہ جاوے، کسے دا سجدہ کیچ نگر ول کوئی ہیر دا چاک سداوے، کسے دا کعبہ در شیری دا کوئی لیلہ دے گنگاوے، آدم سڑا سجدہ ہوتے جتے کعبہ شیش دیواوے۔ یہ ہے اہل ایمان کی عقیدت۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آدم ساڑا سجدہ ہوتے جتھے کعبہ شیش دیواوے۔ تو ان بارگاہوں سے اطاعت خدا اور محبت مصطفیٰ کی نعمت ملتی ہے۔ اس بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے ہماری بارگاہ میں آؤ، اس کے مصطفیٰ کے موتی سمیٹو، محبت رسول کی نعمت حاصل کرو، اور یاد رکھ لیجئے تصوف اور روحانیت کا سبق جو ہے، پہلا سبق اولیاء کرام نے اس دنیا میں آ کر مدینے والے کے فیض کو ایسے تقسیم کیا کہ ان کے دل میں تصوف کا
تصوف اور روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے جبینیں جگمگا اٹھتی ہے، چہرے چمک جاتے ہیں، کردار سنور جاتے ہیں، شارع حیات منور ہو جاتی ہے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشکیل میں، تعلیم و تعدیل میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فانی ہے اس کی تحسین و تزئین کرتے رہتے ہیں، روح کی طرف کوئی دیکھتا نہیں۔ جنہوں نے اپنی روح کی تربیت کی داتا علی حجویری بن گئے، فرید الدین مسعود گنج شکر بن گئے، حضرت قبلہ عالم خواجہ دائم الحضوری قصوری بن گئے، کہ جن کی خانقاہوں سے، جن کے مزارات سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہوں، مرم تھی اگے مر گئے پاہو تا مطلب نو پایا ہوں۔ اور یہ ہے اہل محبت کا شیبہ۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تصوف چلہ کشی کا نام نہیں، رسم عاشقی کا نام ہے۔ تصوف استرار نفس کا نام نہیں، ضبط نفس کا نام ہے۔ تصوف عالم مدہوشی کا نام نہیں، رمز بے خودی کا نام ہے۔ تصوف جلا وطنی کا نام نہیں، انا شکنی کا نام ہے۔ تصوف تسبیح بدست ہونے کا نام نہیں، مست میں الست ہونے کا نام ہے۔ تصوف فقیر بننے کا نام نہیں، فقیر بننے کا نام ہے۔ کہ جس پر مرشد کامل کی نگاہ پڑ جائے، جس پر اللہ کے ولی کی نگاہ فیض پر تاثیر پڑ جائے، پھر وہ یہ کہہ اٹھتا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، قرات کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آنے والے، کیونکہ وہ خود حضوری والے تھے، آنے والے بھی صاحب حضوری بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کوئی ادب کے سانچے میں ڈھل کر آئے، کوئی محبت کا نمونہ بن کر آئے، کوئی عقیدت کی وارفتگی والی منزل لے کر آئے، اور پھر بندہ خاکی ہوتا ہے، خبریں عرش بری کی دیتا ہے، اور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، پیر پیرا، میر میرا، حضور سیدنا عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث اعظم، آپ خود یہ فرماتے ہیں اِنَّا عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ۔ اے لوگوں غور سے سن لو، بظاہر عبدالقادر گیلانی بغداد کی گلیوں میں ہوتا ہے، نگاہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ شرف ملتا ہے مدینے والے کی غلامی کا صدقہ، اس لیے کہ فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین، فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے، لیکن زندہ وہ رہتا ہے جو محمد عربی کی غلامی کر جاتا ہے۔ فرش پر بیٹھ کر یہ خاک نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں، جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں، مزار اس کا زندہ رہتا ہے جس پہ مدینے والے کا کرم ہو جائے، اور ہم کچھ نصیب ہیں کہ صاحب مزار کے زیر سایہ روحانی تصرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے بندے کو سکون ملتا ہے، دل بے قرار کو قرار ملتا ہے، ایسی پاک محفلوں میں آ کر، ایسی پاک بارگاہ میں آ کر جامع توحید بھی یہیں سے ملتا ہے، جامع عشق مصطفیٰ بھی یہیں سے ملتا ہے، جامع معرفت بھی یہیں سے ملتا ہے، طریقت کا نور بھی یہیں سے ملتا ہے، شریعت کا ضابطہ بھی یہیں سے ملتا ہے، اس لیے کہ توحید شراب مصفہ ہے، مستی ہو شربا ہے، ذوق دل خوشا ہے، عشق بے بہا ہے، درد لادوا ہے، نسخہ کیمیا ہے، جس کو مرشد کامل کی نگاہ کا صدقہ توحید کا نشہ مل جائے، توحید کا جام مل جائے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ کیسے پلائی جاتی ہے؟ سلطان الہند امام الواصلین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں 90 لاکھ سے زائد افراد کو حلقہ بگوس اسلام کر کے جاتے ہیں، اور آپ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے لوگوں
اپنے آپ کو اپنے نبی کی محبت کے سانچے میں ایسے ڈالو کہ تمہیں یہ کہنا پڑے، دیکھ کر تمہیں لوگ یہ کہیں کہ جامع توحید اور جامع رسالت سے چڑھنے والا نشہ ایسا عظیم نشہ ہے، عشق کے ذریعے چڑھتا ہے، محبت کے ذریعے بڑھتا ہے، پھر بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے، اور پھر بندے کے دل کے ایک ایک کونے سے یہ صدا آتی ہے، جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام یاد نہ رہا گزرے کال مکالوں۔ اور یہ مرشد کامل کا تصرف ہے، جس پر اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، جو اللہ کے ولی کی پناہ میں آ جائے، وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں اللہ کے ولیوں کی حکومت ذہنوں پر بھی قائم، سوچوں پر بھی قائم، دلوں پر بھی قائم، دل کی دھڑکن پر بھی قائم، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا نور پیدا کیا، وہ جہاں بھی چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں باوقار، دنیا میں رہیں باوقار۔ جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، لوگوں نے یہ دیکھا، آپ کی پیشانی پر یہ تحریر ابھر آئی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اے لوگوں یہ اللہ کا دوست ہے، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزار دی، اب دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ کی محبت میں جا رہا ہے۔ گویا ان کا عالم یہ ہوتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے یہ آشنائی کی لذت مل جائے، جسے یہ نسخہ کیمیا مل جائے، پھر وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا۔ بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، تصور میں اپنے مرشد کا چہرہ لانے کی دیر ہوتی ہے، زمین بھی سامنے، آسمان بھی سامنے، عرش بھی سامنے، فرش بھی سامنے، اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کی آگے کون سی مخفی چیز رہ جاتی ہے۔ پھر بندہ خاکی خاکی نہیں رہتا، پھر اپنے مرشد کی نگاہ سے جب فیض پا کر، فیض کی دنیا میں مصروف عمل ہو کر جہاں بھی جاتا ہے، اپنے مرشد کامل کے فیض کا امین بن جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول کرتا ہے، ایسے نوازتا ہے، ایسے کرم کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور آپ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے یہ فرمایا 40 سال تک جو میرے رب نے کہا وہ فرید نے کیا۔ اب عالم یہ ہے، جو کچھ میرے دل میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، زبان کھلنے سے پہلے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا مقام، ابھی زبان نہیں کھلتی، جو دل میں ہوتا ہے، جو سوچ میں ہوتا ہے، اللہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ فیض ہے اس محبت کا، یہ فیض ہے اس خوشنودی کا۔ اور حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے آستانے کرم پر آج حاضری دینے والے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا، جو صاحب حضوری ہو، جو ہمیشہ حضوری میں رہتا ہو، اور جس کا تصرف لوگوں کے دلوں پر ہو۔ اس لیے آج آپ اپنے دل کو کشکول گدائی بنا کر یہاں پر بیٹھے، یقین جانیے ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، صاحب حضوری کا صدقہ اللہ ہر تمنا کو پوری فرما دے گا۔ اس لیے ہم اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھ سے قبل حضرت قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں پنجتن پاک کا، اہل بیت رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ سادات کرام کی بارگاہ ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی پنجتن پاک کے غلاموں کی صف میں لکھا جائے۔ میں بھی یہ سعادت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ گھرانہ وراء الورا گھرانہ ہے۔ کون علی؟ علی پنجائے پنجتن ہے، علی شاہ خیبر شکن ہے، علی شجاعت کا غضنفر ہے، علی سخاوت کا سمندر ہے، علی شیر خدا ہے، علی باب علم مصطفیٰ ہے، علی امت کا استاد ہے، علی نبوت کا داماد ہے۔ کون علی؟ محکمہ ولایت کا امیر ہے مولا علی، میرے نبی کا ویر ہے مولا علی، مصطفیٰ کے بعد پوری امت کا پیر ہے مولا علی۔ اے لوگوں تمہیں کیا پتا میرے علی کی شان کا؟ کون علی؟ جو شہر یار شہر امامت ہے وہ علی،
جس کا ہر ایک نقص سلامت ہے وہ علی، جو صدقے نبی کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس نے گداگروں کو تمنگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ یہ مولا علی کے گھرانے کا فیض ہے۔ ایک بات عقیدے کے اعتبار سے اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی مولا علی کا ذکر کرنے میں، علی کا نام سننے میں، کبھی علی کے نعرے کا جواب دینے میں کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں، کبھی بھی سست نہ پڑا کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام مکے والے بھی، مدینے والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، سب کا یہ فتویٰ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو دیکھنا ہوتا کون مومن ہے کون منافق، ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے تو صحیح کون سا معیار ہے، کون سا ترازو ہے، کون سا پلڑا ہے؟ صحابہ مکے والے بھی، مدینے والے بھی، مہاجر بھی، انصار بھی، سب یہ فرمایا کرتے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، ہم منافقین کو بغض علی کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت اور نفرت ہوتی دل میں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا اس کے دل میں حب علی ہے، اس کے دل میں بغض علی ہے؟ یہ بات درست ہے، محبت اور نفرت ہوتی دل میں ہے، پہچانی چہرے سے جاتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یہ عرض کروں گا، کسی کے سامنے میرے علی کے نام کا نعرہ لگائیں، اگر علی کا نام سن کر چہرہ بگڑ جائے سمجھ لیجئے پکا منافق ہے، اگر علی کا نام سن کر چہرے پہ رونق آ جائے سمجھ لیجئے مدینے والے کا عاشق ہے۔ آج کے دور میں تو محبت کی پہچان بڑی واضح ہے، اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں حکیم، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اپنی عقیدے کی پختگی پر، عقیدے کی استقامت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، عدوو کا عدوی و عدوی عدو اللہ، بل ویل لمن ابغضک بعدی۔ اے علی تمہیں مبارک ہو، تم دنیا میں بھی سید ہو، تم آخرت میں بھی سید ہو۔ جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اے علی دوزخ کا بڑا عذاب ہے اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مرفوعاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، میرے آقا کریم نے یہ فرمایا، من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ ہم محراب اور منبر کی زینت بن کر یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی منافق، جو بدعہدی کرتا ہے وہ بھی منافق، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی منافق۔ یہ بھی بتایا کرے جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے وہ بھی پکا منافق ہے۔ ایمان نام ہے آل محمد کے قریب ہونے کا، نفاق نام ہے ان سے دور ہونے کا۔ اس لیے ہم اپنی محبت اور وجدان کو پیش نظر رکھ کر یہ نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ اس لیے اپنی خوش نصیبی کو خراج تحسین پیش کریں، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے میرے غلاموں غور سے سن لو،
तुम शब जिंदादार भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, जन्नत के खरीदार भी हो, रब्बे दो आलम के परस्तार भी हो, हर नेमत रहमत बरकत रखने वाले हो, लेकिन तुम्हारा एक सीना है, सीने में दिल है, दिल के कई खाने हैं, जरा टटोल कर देखो, अगर दिल के किसी खाने में पैतल पाक की मोहब्बत मौजूद है तो तुम्हें मुबारक हो। अगर ये मोहब्बत मौजूद नहीं, लंबे लंबे सजदे करो, लंबा लंबा क़याम करो, लंबे लंबे रुकू करो, तस्बीह पर तस्बीह पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे दिल पर लगाते रहो, तवाफ़े काबा करते रहो, ग़िलाफ़े काबा को थाम कर खड़े रहो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना। मेरे नबी ने ये फरमाया, किसी भी बंदे का अमल उसे फायदा नहीं देगा जितनी देर तक वो आले मोहम्मद का हक नहीं पहचानेगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं। आज लोग ये कहते हैं कि हुसैन की शख्सियत क्या है, हुसैन की हस्ती क्या है। मैं दावत फिक्र देता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा हुसैन रूह इस्लाम है। अगर इस्लाम से रूह को निकाल दोगे बाकी क्या रह जाएगा। इकबाल ये पुकार उठते हैं, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। याद रख लीजिए, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते कर करबला में हुसैन, खुदाया तेरा इस्लाम ठोकरे खाता फिरता। ये हुसैन इब्ने अली का एहसान मंद होना पड़ेगा। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाजें कुछ नफा नहीं देंगी जितनी देर तक उस नमाज का शुक्र अदा नहीं करेंगे जो मैदान करबला में ज़ेरे खंजर अदा हुई। हम सजदा करते हैं, हमारे सजदे कबूल नहीं होंगे जितनी देर तक उस सजदे को सलामे मोहब्बत पेश नहीं करेंगे जो मैदान करबला में तीरों के साए में अदा हुआ। ऐ अल्लाह के बंदो, अपने दिल की तख्ती पर ये लिख लो, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, अरे चाहे तेरी नमाज को मेरा सियाम है। इसलिए इस घराने की मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं। ये घराना कायनात का मरकज़ व महवर है। और आप अपनी खुश नसीबी को देखिए, फिर सादात कराम आले रसूल पैंतन पाक आले नबी औलादे अली की गुलामी को देखिए कि आपके गले में इस गुलामी का पटका है। और फिर अपने दिल में, और जब भी मौका मिले, जब भी फुर्सत मिले, अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने पैंतन पाक की गुलामी अता फरमाई। ये घराना बड़ा लजपाल है, बड़ा करीम है, ऐसा करीम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप रिवायत करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अहले जन्नत जन्नत में बैठे हुए अल्लाह की नेमतों से मजे कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। अचानक एक नूर बुलंद होगा, अहले जन्नत कहेंगे ये चांद है, फिर कहेंगे ये सूरज है, फिर आपस में कहेंगे कि अल्लाह ने तो फरमाया था जन्नत में सूरज नजर नहीं आएगा, फिर ये किस चीज का नूर है, किस चीज की चमक दमक है। रिजवान जन्नत से पूछा जाएगा, रिजवान तू बता ये किस चीज की चमक है, किस चीज की रोशनी है। रिजवान जन्नत बताएगा, ना ये चांद है ना ये सूरज है। हाज़िही फातिमा तु अलीयुन दाहिका फशरकतिल जिनानु मिन नूरि देखिहिमा। आज जन्नत में बैठे हुए मौला अली खातूने जन्नत मुस्कुराए हैं, उनके हंसने की बरकत से, मुस्कुराने की बरकत से, तबस्सुम की बरकत से अल्लाह ने जन्नतों को रोशन कर दिया है। अब मैं नतीजा आप पर छोड़ता हूं कि जिनके हंसने की बरकत से, मुस्कुराहट से, जिनके तबस्सुम से अगर जन्नतें रोशन हो सकती हैं, क्या वो मुझे और आपको मानने वालों को जन्नत में नहीं ले जा सकते। हमारा अकीदा साफ वाज़ेह है, बागे जन्नत में रसूले अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। इसलिए आज के दौर में ये जरूरत है इस अमर की कि अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर कोई बंदा अहले बैते रसूल का, आले रसूल का, वफादारी का, जानिसारी का, मोहब्बत का सबक लेना चाहता है, वो सहाबा की बारगाह में आए, सहाबा से ले। सहाबा
وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جان نثاری بھی بے مثال دکھائی، وفاداری بھی بے مثال دکھائی، اور دنیا میں ہر قوم قبیلہ اپنے نام و نسب پر، اپنی نمود و نمائش پر ناز کرتا ہے۔ جب آل رسول پیتن پاک کی باری آئی، ہر کس و ناقص نے تو ان کی صفت و ثنا کی، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کی طہارت کی۔ کبھی آیت مودت قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہہ کر، کبھی اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کے ذریعہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا اعلان کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، اس کی عزت و عظمت کا رب العالمین محافظ ہے۔ اور میں یہ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اس لیے ہر صحابی اہل بیت رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا، ہر صحابی عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ صحابہ کا مشن ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل سنت پر یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کی بھی اتباع کرنے والے ہیں۔ ازواج مطہرات کی عفت و پاک دامنی جو ہماری پاک مائیں ہیں، ان کا بھی وسیلہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں ماننا ہی ماننا ہے، محبت ہی محبت ہے، عقیدت ہی عقیدت ہے، سرشاری ہی سرشاری ہے۔ اور ایک بار عقیدے کے اعتبار سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، انبوہ کثیر ہے۔ اب اگر باہر سے کوئی بندہ آئے اس کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، ساری جگہ پر ہے۔ اسی دوران امام الاولیاء مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب علی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، تاجدار صداقت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، جانشین مصطفیٰ، یار غار خیر الورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے صدیق اکبر آپ میری جگہ پر بیٹھیے۔ اب جب نگاہ نبوت اور رسالت نے یہ منظر دیکھا، کبھی چہرہ صدیق کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ علی کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ علی کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ صدیق کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے سلسلہ کلام بند فرمایا، پھر یہ فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ اور اپنے عقیدے کا پیغام سنیے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے دنیا والوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس مختصر سے فرمان رسول کریم میں حکمت کا جو دریا بند کیا، آپ نے یہ اعلان فرمایا کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، نبی کی نگاہ میں صدیق بھی عزت والا، نبی کی نگاہ میں علی بھی عزت والا۔ اور وہ بندہ کتنی عزت والا ہے جو علی کی بھی عزت کرتا ہے، جو صدیق کی بھی عزت کرتا ہے۔ اور آج کی اس محفل کا میں آپ کو محبت بھرا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، علی کی عزت کرے صدیق کا مولا سمجھ کر، علی کی عزت کرے صدیق کا مولا سمجھ کر، صدیق کی عزت کرے علی کا امام سمجھ کر۔ اور وہ سنی کتنا باوقار ہے، کتنا غیور ہے، کتنا عزت و عظمت والا ہے۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا پیغام ہے۔ اور یہ بندہ جو نظریہ اپنا لے، جو اس پیغام کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ کبھی بھی بد عقیدگی کا اور گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ کتنا مقدر والا ہے جو صدیق کے مولا کی بھی عزت کرتا ہے، جو علی کے امام کی بھی عزت کرتا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا، نہ وہ بندہ بد عقیدگی کا شکار ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، نہ فرمان ہوگا، نہ راہ ہدایت سے بھٹکے گا۔
بلکہ اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کا عالم تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، اور امام حسین کے بچپن کا عالم تھا۔ لوگ اس میں طرح طرح کے پہلو نکالتے ہیں، اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں، بے ادبی کا پہلو نہیں۔ اصل میں امام حسین دنیا والوں کو ایک سبق دینا چاہتے تھے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے جب حضرت عمر فاروق کو منبر رسول پر بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ یہ فرمانے لگے کہ یہ منبر تو میرے جد کریم کا ہے، میرے نانا جان کا ہے، نیچے آئیے، آپ اپنے باپ کے منبر پر بیٹھیے۔ حضرت عمر فاروق کی محبت اور عقیدت دیکھیے، دونوں ہاتھ باندھے، آنکھیں بند، گردن جھکی ہوئی ہے، نیچے اتر آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ میرے باپ کا اور میرے باپ دادا کا کون سا منبر ہے؟ ان کے پاس تو کچھ حیثیت بھی نہیں، میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں تو وہ ہوں کہ جو دشت عرب میں بکریاں چرانے والا عمر تھا، جس سے اس کا ریوڑ بھی نہیں سنبھالا جاتا تھا۔ آج یہ جو اللہ نے نوازا ہے یہ سارا آپ کے گھرانے کی غلامی کر سکتا ہے، اور آج میرے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ میرے سر کے اوپر جو بال بھی اگ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے گھرانے کی غلامی کر سکتا ہے۔ پھر نواسہ رسول کے اس عمل سے آپ نے دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہا، اے منبر پر بیٹھنے والوں، ہماری شان بھی بیان کرو، ہمارا عقیدہ بھی بیان کرو، ہماری محبت بھی بیان کرو۔ اس لیے محراب اور منبر کا محافظ حسین ابن علی ہے، میرا بابا علی ہے۔ ہم جس سے راضی ہو جائیں منبر پر بٹھا دیتے ہیں، جس سے ناراض ہو جائے منبر سلب کر لیتے ہیں۔ گویا پوری دنیا میں اس حقیقت کا آشکار ہونا ہر کسی کے لیے واضح ہو گیا، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی کے ساتھ میں بازار گیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے، ہم نے بازار سے چند خربوزے لیے، ہم اپنے مکان پر واپس آئے، حضرت مولا علی نے ان خربوزوں کو کاٹا، اور جو خربوزے کی آپ نے پہلی جو چیز تھی خربوزے سی وہ آپ نے اپنے منہ میں ڈالی تو وہ بڑی بد مزہ اور کڑوی تھی، تو آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ یہ خربوزے جو ہیں وہ واپس کر آؤ۔ حضرت انس کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے عرض کی حضور یہ ہم خرید کر لے آئے ہیں، اب اس یہ کڑوا نکلا ہے تو اس میں اس بندے کا کیا قصور، یہ واپس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یا ابو الحسن ان اللہ تعالی آخذ حبک علی البشر والشجر فمن اجاب الى حبک ادب و تابا ومن لم یجب الى حبک خبث و مرہ۔ میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا ہے علی، اللہ نے تیری محبت کو ہر بشر کے سامنے رکھا، ہر درخت کے سامنے رکھا، ہر پھل ہر سبزی کے سامنے رکھا، جس نے تیری محبت کو قبول کر لیا وہ پاکیزہ اور شیریں بن گیا، جس نے تیری محبت کو قبول نہ کیا بد مزہ اور کڑوا اور خبیث بن گیا۔ اور میرا یہ یقین کامل ہے یہ خربوزے مجھ سے محبت رکھنے والوں میں سے نہیں۔ اے مسلمان، اس فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو دیکھ کہ اگر تیرے دل میں علی کی محبت موجود ہے تو خود بھی شیریں ہے، تو خود بھی پاکیزہ ہے، تو خود بھی پاک ہے، اس لیے کہ یہ علی کی محبت پاک ہے، فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی محبت پاک ہے، حسنین کریمین کے گھرانے کی محبت پاک ہے۔ یہ پاک ہستیوں کو ملتی ہے جو خود ناپاک ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو طہارت سے ناآشنا ہو، وہ اس محبت کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ جو پاک ہوں گے وہ اس پاک گھرانے کے غلام ہوں گے۔ اس لیے کہ کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس لیے
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے آج کے دور میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کو سلام شوق پیش کیا کریں، اور جو صحیح عقیدے کی ترجمانی جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ افراتفری، انتشار، اور اس آج کے دور میں جو نفسی کا دور ہے، اس دور میں اگر سکون اور عافیت ملے گی اہل بیت رسول کے سائے میں اور صحابہ کے مشق سے ملے گی۔ ان میں آ کر پناہ حاصل کریں، آپس میں اتفاق کا، محبت کا، اخوت کا۔ آج ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سے بڑھ کر کوئی اتحاد کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ نہیں ہے، ہم ہی اتحاد کے دائی ہیں، ہم ہی اخوت کے سفیر ہیں۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شاگردی میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف فرما رہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی شاگردی والے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق جب اس آیت کو پڑھا کرتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آپ یہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے آپ یہ فرماتے نَحْنُ حبل اللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، ہم آل محمد کو دیکھو، ہم آل رسول کو دیکھو، ہم سادات کرام کو دیکھو، ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے۔ اس لیے جس کی نسبت آل رسول سے مضبوط ہوگی اسی کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اپنے اندر اخلاق محمدی کا پرچار کریں، اخلاق محمدی کی صفات پیدا کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہر نبی کی بعثت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، میں تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، تمہارے کردار کی تشکیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق حسنہ کی دولت بیدار کریں، ہر کسی کے ساتھ محبت کا، اخوت کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ملک پر مختلف قسم کی وبائیں، آفتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر توبہ استغفار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پاک بارگاہ میں رجوع کریں، اہل بیت رسول کا، پینتن پاک کا، صحابہ کا، ازواج مطہرات کا، اولیاء الزام کا وسیلہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کریں، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنواریں، اپنے قلوب و اذہان میں عشق مصطفیٰ کا نور پیدا کریں۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب کو، پیر سید امام حیدر شاہ صاحب کو، کہ جنہوں نے آج کی اس پاک محفل کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا۔ اللہ رب العزت آج کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سامعین محترمہ بھی آپ کے سامنے دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ کے شہزادے، یوں لگ رہا تھا کہ اس درگاہ کا نور جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا ماشاءاللہ۔ حضور قبلہ تنبی سرکار کے شہزادے، ان کے نور نظر جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مفتی پیر سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی القادری دامت برکات القدسیہ جب تک مائک پہ رہے، یقین کریں ضیاء بار کرنوں سے، قرآن و حدیث کے نور سے قلب و روح معطر ہوتے رہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا قبلہ گیلانی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور علماء ان کو داد دے رہے تھے۔ پیر الیاس صاحب کو دیکھ رہا تھا، حضرت قبلہ برہان حیدر شاہ صاحب قبلہ کو دیکھ رہا تھا، اور گلشن سادات کے جو پھول ہیں جب یہ سیدزادہ بول رہا تھا، یقین کرے علم و حکمت کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے ایوان میں الحمدللہ آج کی اس کے اندر بہت بڑی ہستی، ایک اور شہزادہ آل رسول، شہزادہ آل طہار، جب یہ شہزادہ بھی بولتا ہے نا تو یقین کریں اس کے لبوں سے نور نکلتا ہے، اور ایک لب جو ہوتا ہے ایسے جیسے سپی سے موتی نکلتے ہیں۔ میری مراد غوث
غوث یگانہ کے درگاہ عالیہ آستانہ عالیہ چھالے شریف کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے برادر مکرم پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. صرف ایک شعر پیش کر کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جو اہل بیت کا غلام ہے ذرا ہاتھ اٹھائے نا, ذرا ہاتھ اٹھائے. اور خواجہ دامن حضوری قصوری کے ماننے والوں ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھنا, ہاتھ اٹھا کے رکھنا. آپ کی سبحان اللہ چاہیے. آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی سوال کا, خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی سوال کا. ارے میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. کیا بات ہے, کیا کہنے, بابا جی کمال کر دی. ایک وہ پھر کہتے سبحان اللہ, گونج آئے محبت سے کہے سبحان اللہ. مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر پڑھ دے. آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے. خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا. ارے میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گلشن سادات کے ایک عظیم پھول کو دعوت دے رہا ہوں. عظیم گھرانہ جس پر گھرانے پر خطابت ناز کرتی ہے, جس گھرانے پر الحمدللہ خطابت ناز کرتی ہے. اور یقین کریں یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کی گلی سے بھی وہ گزر جائے تو وہ خطیب بن جاتا ہے. اور میں راجہ عمر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے خوبصورت جو فلیکس بنائی ہے, نوکری کی ہے, درگاہ عالیہ سے اللہ آپ کی نوکری قبول فرمائے. راجہ فلیکس والے میں انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. گلشن سادات کے عظیم پھول کو دعوت دے رہا ہوں. اور ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت انتہائی محترم ہستی جناب حضرت اللہ خواجہ پیر سید محمد اسلم شاہ بخاری قادری نقشبندی معصومی جلوہ فرما ہے. میں حضرت اللہ پیر صاحب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی ادب سے عرض گزار ہوتا ہوں. خطیب اسلام, فخر اہل سنت, ناقش اہل سنت, خطیب العصر جناب فخر السادات حضرت علامہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی گیلانی الحسنی والحسینی سیدزادے کا استقبال کرے. پتہ چلے ہم سادات کے غلام ہیں. نعرہ تکبیر, پوری آواز آئے. یہاں مدینے کی مہر لگتی ہے خواجہ کے آستانے سے. جو مدینے کی مہر لگانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے ذرا. جو مدینے کی مہر لگانا چاہتا ہے اس درگاہ سے کرم ہو جائے, دروازے کھل جائے, آقا اپنے قدموں میں بلا لے, آنکھیں بند کر کے پکارے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری, آستانہ عالیہ عمر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد, واجب الاحترام دوستوں, بزرگوں اور عزیز بھائیوں, الحمدللہ رب العالمین کے تسی تے میں حضور علیہ السلام دے نام تے صدر والی خوبصورت محفل پاک دے اندر شریک میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. بلا تمہید میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہنا, لیکن اس تو پہلے ایک گزارش سن لو. میرے بزرگ سارے بیٹھے نے, سادات کرام, میرے ورگے طالب علم کو گفتگو کرنے کا موقع ملے ہے. اور بالکل بلا کسی ہچکچاہٹ میں پیر سید ضیاء محی الدین شاہ صاحب کو سیلوٹ پیش کرنا. اتنا سونا عقیدہ بیان کیتا ہے. اسی نبی دے گھر والے نے بھی نوکر تے نبی دے گھر والے نے بھی نوکر. ایک تو مسئلے کی گل سنا لگا, شاہ جی قبلہ موتی پرو چھڑے نے, واللہ بڑا دل خوش ہویا ہے, بڑا دل خوش ہویا ہے کہ کیا بات ہے. لیکن میں تو ہمیں ویک بھی بڑا حیران کہ ماشاءاللہ کڈے سکوت نال سن دے نے پئے. یہ شاہ صاحب عذاب قبر بیان نہیں سن کر رہا ہے کہ جڑا تساں ڈر کے نالے ویندے سن تے سن خدا دے بندے اللہ جپالا دی گلاں ہوندیاں سن.
ایک مسئلے کی گل سن لو کہ پھر میں انتہائی مختصر اپنی گفتگو عرض کرنا چاہوں گا. اے میرے بزرگ بیٹھے نے, میرے مسلم کے علماء بیٹھے نے, میں ایک طالب علم ہاں, جنوں تھوڑا دل کرتا ہے جا کے پوچھ لو مسئلے کی گل ہے, اس تو بعد تھوڑا دل کرے تو بولیا جائے, نہ دل کرے میں تمہیں آپ بس جی مہربانی کرو, نہ دل کرے تو بے شک چپ رہے. جی شاہ صاحب کہنا کی چاہتے ہو, نبی پاک دے نوکروں تے کمیوں تے در مصطفیٰ دے بیکاریوں دسنا ہے چاہنا مسئلے کی گل تے جاؤ علماء نوں جا کے پوچھو. ہر فرلو کھاتے دی زبان تے پاکاں دا ذکر نہیں ہوتا. نہیں میرے کوئی جلدی نہیں, میں جملہ پھر پڑھنا چاہنا. ہر فرلو کھاتا جو نا فرلو کھاتا ایرا غیرہ تے نتھو غیرہ او دی زبان تے پاکاں دا ذکر نہیں ہوتا. اوے نبی دے غلاموں, میرا اللہ بڑا باغیرت ہے, بڑا باغیرت ہے. میرا رب کہندا ہے زبان انہاں دے ذکر دے قابل ہے. کیا زبان دا رزق پاک ہے؟ زبان پاک ہے. پاک زباناں سنی ہوئی زباناں ہر کسی تا زباناں پاکاں دا ذکر کر دیا نے. جیڑے تے میرے نال رل کے پاکاں دی گل کرو, میں دعا کرنا اور خوش خبر مبارکباد پیش کرنا اللہ تہاڈی زبان نو قبول فرما لے. تے جڑے پاٹے بن کے بہ رہے ہو نا بھی اسی چوکری آدمی اساں نہیں بولنا, میں پیراں نو گزارش کراں گا حضور دعا فرماؤ. ہو رہے او گناہ جدی وجہ تو دی زبان سبحان اللہ نے پیولا اج دا صدقے اللہ معاف کر چھڈے. ہر چوکری بندہ چپ رہے, ہر نبی دا کمی بولے, نبی پاک دی یاد بوئے تے آئے بیٹھے ہو. اوے گل سنو, رسم نہ سمجھو یار, ہر جلسے نو رسم نہیں سمجھنا چاہیے. مولوی لگے نے چلو ویلے نہیں نا, میں تانوں ویر بن کے دعوت فکر کرنا چاہنا. رسم نہ سمجھ, اس عقیدے نال بول. ادھروں میں بولیا ادھروں نگاہ کرم اٹھ گئی تے بیڑا ہی پار ہو جانا. چودھری چپ رہے, نبی دے کمی نو دعوت ہے. جڑا بڑا چودھری ہوئے چپ رہے, جڑا حضور دا کمی ہوئے اپنے پاکاں دے ذکر بولے. حضرات دی بتا توجہ فرمائیو, میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی نشانی قبلہ بھی ہوتا بیان کی اپنے بیان کے دوران فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. میں انتہائی مختصر کراں گا. وَاعْتَصِمُوا جمع دا سی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا مولویو تسی, پیرو تسی, شاہ تسی, گداؤ تسی, چودھریو تسی, بڑیرو تسی, نہیں مطلقاً فرمایا. اوے میرے بندیو شیر نہ مارو, شیر نہ مارو, سبحان اللہ کو جگہ. اللہ نے مطلقاً فرمایا اوے میرے بندیو رسول اللہ کے درجے کمیوں تے بھکاریوں. رب العالمین نے فرمایا لوگوں میں رب ہو کے حکم کر دینا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. لوگوں اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو, جڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوے گا. وَلَا تَفَرَّقُوا, انہاں تفرقے وچ نہ پاؤ, انہاں جماعتاں دے بت نہ پوچھو, انہاں گھروں بندیاں تے فرقہ وریت وچ مبتلا نہ ہو جاؤ. رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو, جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑے گا کبھی گمراہ ہو سکدا, کسی بولو کبھی گمراہ ہو سکدا. نبی دے غلاموں سوال پیدا ہوندے, رب دی رسی ہے کیڑی؟ کوئی ہے سمانو لمن دی جنہوں اسی پڑھا گے یا اللہ پھڑ لئیے انہوں سے گمراہ نہیں ہونا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میرے بزرگ بیٹھے نے کٹوا دے ہاتھ رکھ کے کرنا چاہنا لوگوں خدا کی رسی کریے. جی میں تینوں نہیں سمجھ آئی تے مینوں نہیں سمجھ آئی بھئی کیڑی رب کی رسی جنہوں پڑھا گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. میں صدقے جاواں میرے نبی پاک دے صحابہ نبی دی مسیت بیٹھ کے قرآن پہ پڑھن. صحابہ پڑھیا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. او لوگوں اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو تے فرقے وچ نہ پاؤ. صحابہ پڑھیا قرآن, صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ کیڑی رب دی رسی ہے جنوں پڑھا گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. حدیث تانوں میں وکھاواں نبی دے غلاموں صحابہ مسیتوں اٹھے سیدھا حضور دے درے دولت یا سیدی یا رسول اللہ, حضور تواڈے قدماں تو ساڈا ماں پیو قربان مدینے دا لاڑیا. رب فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ لوگوں خدا کی رسی مضبوطی نال پھڑو, جڑا پھڑے گا تے گمراہ نہیں ہوئے گا. آقا جی او کیڑی رب کی رسی جنوں اسی پھڑاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. پڑھو حدیث پاک میرے مصطفیٰ دا فرمان نشان راز راشن کی طرح کتابوں میں چمک دے پیا. فرمایا صحابہ آؤ میں رب دا یار الہ کرنا خدا کی رسی ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوسری نبی دی آل ہے. جڑا قرآن کی تعلیمات عمل کرے گا, قرآن کے احکامات عمل کرے گا, قرآن کی فرق برداری کرے گا, آل رسول کی غلامی کرے گا, کبھی گمراہ ہو سکتا, کچھ بولو کبھی گمراہ ہو سکتا. فرمایا قرآن پڑھے, قرآن کی تعلیمات عمل کرے, اہل بیت طہار آل رسول دی غلامی کرے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ نبی کے غلاموں آستانہ علیہ حضور دائم الحضور قصور دیون والے ہو اہل سنت ہدایت یافتہ ہوتا بین ثبوت دے اسی قرآن نو بھی مننے ہیں, نبی دی آل نو بھی مننے ہیں. اسی قرآن نو بھی مننے ہیں, نبی دی آل نو بھی مننے ہیں. منو شادی کا موضوع میرے سے ملا ہے, سنو میں حدیث سے ترمذی سننا چاہنا. مارو سیدے نہ مارے چودھری سے مارو ذرا
حدیث سے ترمذی سننا چاہنا ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں اور نبی دی آلن پیار اچھا میں دسو حضور دی آلن پیار کر دے اچھی آگو الحمدللہ وہ کیا جدہ چکا میں کیا الحمدللہ سنبی سے بات جیڑا نبی دی آلن پیار کرے کرا نبی دی نسلہ کی بیتار دے حدیث سے ترمذی پڑھو تے راوی مولا علی علی کا نام لے آیا سنو اپنے بابے کا نام میں یہ کبھی لینا ہی نہیں سچی صاحب ہے تسی کی سمجھ علی کسے ماڑے بندے کہ تھوڑا بھی خیال ہے علی ماشاءاللہ کسے کمزور بندے نا سنو ایک قطع اس تو بعد تھوڑا دل کرے تو میرے بابے کا نام لے آ کے نہ دل کرے تو نام منع کر دیا گا شادی کہنا کی چلنا میں اس دل سے ارے اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے جن میں سمجھے میں دوبارہ اس دل سے ارے اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے اور دنیا والے دل کا سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے دل کا سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے ارے مرتضیٰ کو ماننا لوگوں میرے مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے بس آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے اندر تک غیرت نہ ہوئے اور نبی جو غلاموں اندر تک غیرت نہ ہوئے جو جتھے غیرتی ہے اوتھے علی نہیں جتھے علی ہے اوتھے غیرتی نہیں سنیاں دے غیرت مند ہوਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ کو شاہ دے نوکر ਅਸੀਂ علی دے کرتے نوکر تے کبھی ہو رسول دے غلاموں توجہ فرمائیو کون مولا علی میں حدیث سے بات سنا کے مکا دے رہے ابھی بات نہیں کرنی چونکہ میرا اپنا کار ہے ٹھیک ہے میرے محسن مہمان میرے اسٹیج پہ تشریف ایک کو ایک ہی سنا کے مکا دینی ہے سبحان اللہ فرماؤ ذرا لو جی بھائی جان اگر میں گزارش کراں اے روپیہ والے تھوڑی دیر روک دیو باقی میں پیچھے روک دو ایک حدیث بیان کرنا جو پھر جو تھوڑا دیر کرے کر دیں سبحان اللہ جی اچھا پتہ کی گزارش ہے ایک کوئی حدیث سنانی ہے وہ میں سنانی ہے دوسری میں سنانی کوئی نہیں کیونکہ میں لمبا ٹائم نہیں رہنا ایک مہربانی کرے آجے میں ہاتھ جوڑ کے کرنا پہ کرنا جن نے سبحان اللہ نانا کہنا ہوئے تھوڑا جا چہرہ مبارک تھلے کرنا ہوئے میرے کو لوگ میں چھتے سبحان اللہ کہنے خلوتا میں بہنا پہ میں کہنا ہوئے یہ ظلم میں اپنے نہیں ہونے دینا بیٹھ بیٹھ دیکھنا بھی تیرے بات سبحان اللہ نہیں کہنا یہ نہیں ہونا یا دھیان تھلے کر یا سبحان اللہ کہنا اوٹ میں کو نہیں آیا سہارا دے بابے دی گل ہے پالا دی گل ہے ایک کو حدیث سنا کے میں گل مکا دیں گی حراتے جی وقت توجہ فرمائیو حدیث پڑھنے کا ترمذی شریف کی راوی مولا علی مشکل کشا شیر خدا العطا اسد اللہ سہرا دا شوہر حسنین تبابا نبی نذیر ربے کعبہ دی قسم صرف سنیاں دا پیر جس سنیاں دا پیر علی سنیاں سارے دا ساجا نہیں علی امام المتقین علی کسی اور دا امام نہیں اے تیرے تے میرے نبی دی بنڈے حضور نے فرمایا علی امام المتقین